کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، عشق بوتراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ بو کر، تاروں کی فضا ہے بے کراں کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں بخشی ہے نانا جبیں تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، قدرت کے مقاصد کا عیاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی اس کا میزان قیامت میں بھی اس کا میزان، قیامت میں بھی اس کا میزان، اور زندہ اسلام کو کیا تو نے، دو چار شعر ذرا اس حوالے سے سنو، میرا اپنا بھی ذوق ہوتا ہے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مگر مر کے جینا سکھا دیا تو نے، اور اسلام سے مٹ مٹ کے سنورنا سیکھیں اور ڈوبے ہوئے دریا میں ابھرنا سیکھیں، ہر آقا نہیں جس کو مرنا اے دوست، وہ فاطمہ کے لال سے مرنا سیکھیں، اور اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین، ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین، ہے جس میں حسینیت ہے جس میں انسانیت، حسین اس کے ہیں دنیا کیا تیرے ہمارے ہیں حسین، اب کہنے سے حسین ہمارا نہیں ہوتا نا، کہ رات ساری بندہ کہتا ہے قیوم صاحب ابا میرا زندہ باد، ابا میرا زندہ باد، ابا میرا زندہ باد، صبح ابا کے بیٹا گلاس پانی نہ دو کہ ابا جی آپ ہی پی لو، مطلب بات کرنے کا کہ زندہ باد بھی کیے اور ساتھ بات بھی مانے ان کے راستے پہ بھی چلنا چاہیے، اور جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، حسین تیرے عرض کربلا کی قسم، جو تیرے کام نہ آئی وہ زندگانی کیسی، اور ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، کوزے کے مقدر میں سمندر نہ آیا، میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہ آیا، دنیا کی سمجھ میں، اور بادشاہ مشرق کے عین ایک رہا، نبی کا نور دو عین ایک رہا، بادشاہ مشرق کے عین ایک رہا، نبی کا نور دو عین ایک رہا، ہر دور میں یزید تو لاکھوں بنے پر حسین ایک رہا، یزید تو لاکھوں حسین، اور اہل بیت سے جو غفلت کی بھول کرتا ہے، اہل بیت سے جو غفلت کی بھول کرتا ہے، ہزار سجدے کرے فضول کرتا ہے، ہزار سجدے کرے فضول کرتا ہے، اور یہ کہہ کر ڈوب گیا عاشورہ کا سورج، یہ کہہ کر ڈوب گیا عاشورہ کا سورج، کہ اب حسین کافی ہیں روشنی کے لیے، اب حسین کافی ہیں روشنی کے لیے، اور مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا کہ ذکر ان کا بدعت ہے جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، اور دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہیں، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین، اور میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شاہ ہے کہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے، عجیب شاہ ہے کہ فقیروں کے گھر میں رہتا ہے، اور جب بھی نجات کی اپیل کرنا،
جب بھی نجات کی اپیل کرنا، حسین کو اپنا وکیل کرنا. جب بھی نجات کی اپیل کرنا، حسین کو اپنا وکیل کرنا. اور درس یہی ہے کربلا کا، درس یہی ہے کربلا کا. خوف ہے بس خدا کا، خوف ہے بس خدا کا. اور تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین. اور یہی معجزہ ہے سچ کا واصف، یہی معجزہ ہے سچ کا واصف. یہی حقیقت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی. اور منہ سے ایک بار لگا لیتے مولا پانی، یوں نہ دستے غربت میں ٹھوکرے کھاتا پانی. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی. اور پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی. نماز 1400 برسوں سے اس انتظار میں ہے، آج مجھے پھر حسین کی طرح ادا کرے. اور آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو، آؤ سلام پیش کریں اس گھرانے کو. حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. نہایت واجب احترام محترم جناب قاری اشرف صاحب، محترم قیوم صاحب، ساجد صاحب، عابد صاحب، معزز مہمانان گرامی، حاضرین محترم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، جن کی توفیق سے آج ہم ذکر حسین کی محفل میں فکر حسین کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں. ذکر حسین کی محفل میں فکر حسین کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں. ہم نے فکر حسین سے اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے، افکار حسین سے اپنے افکار کی اصلاح کرنی ہے، گفتار حسین سے اپنی گفتار کی اصلاح کرنی ہے، کردار حسین سے اپنی کردار کی اصلاح کرنی ہے، اور معاملات حسین سے اپنے معاملات کی. اور دیکھنا ہے کہ کون سی راہ پر چل کر سیدنا امام علی مقام کامیاب اور کامران ہوئے، اور کون سی راہ پر چل کر یزید ناکام اور نامراد ہوا. یہ دوستان محترم دو راستے ہیں، دو کردار ہے، حق اور باطل کا، حق اور باطل کا. اب یہ مر کا کوئی کربلا سے شروع نہیں ہوا. حق اور باطل کی جنگ یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک طرف آدم علیہ السلام تھے، ایک طرف ابلیس. آگے چلتے آئیں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک طرف فرعون. آگے چلتے آئیں، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک طرف نمرود. آگے چلتے آئیں، مختصر میں کر کے بتا رہا ہوں، ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ بن ابی. سارے یعنی دو گروہ تھے حق اور باطل کے. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے آئیں تو ایک طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف یزید. ایک طرف یہ دو کردار ہیں جو ازل سے اور اب تک چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے چہلے بھی آ رہے ہیں، جیسے ابو جہل کے آ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی کے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا زندگی میں، ہم کہتے ہیں یار بہت بڑا منافق ہے. اب وہ کس کے ٹولے سے ہے قیوم صاحب؟ وہ عبداللہ بن ابی کے ٹولے سے ہے، کیونکہ منافق ہے نا، وہ اس کے ٹولے سے ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح جو عاشق ہے، جو عاشق ہے، وہ حضور کے غلام ہے. وہ کس کے غلام ہے؟ تو اسی طرح دنیا کا سلسلہ اچھے اور برے، اچھائی اور برائی سے شروع سے چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. ہونا کیا ہے کہ ہر آدمی نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہر آدمی نے کیا کرنا ہے؟ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنا کردار ادا کر کے چلا جانا ہے. اپنا کردار ادا کے چلا جانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کو حسین سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے. ٹھیک ہے. جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو اللہ سے محبت ہے. جس کو حسین سے بغض ہے اس کو مجھ سے بغض ہے، اور جس کو مجھ سے بغض ہے اس کو اللہ سے بغض ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی نسبت کو اپنی نسبت کے ساتھ جوڑا، اور پھر اپنی نسبت کے ساتھ جوڑ کے اللہ کی نسبت کے ساتھ جوڑا. کیونکہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اب اللہ زندہ ہے نا جی، جو اللہ کو چاہنے والے ہیں
اللہ کو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اب جو آدمی قیوم صاحب جس کے ساتھ جڑ جائے, مثلا پیسے والے کے ساتھ جڑ جائے, تو وہاں سے اس کو 4 پیسے مل ہی جائیں گے نا, سیدھی بات ہے. کسی عالم کے ساتھ جڑ جائے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ علم مل جائے گا. کسی فقیر کے ساتھ جڑ جائے, ولی اللہ کے ساتھ, تو وہاں سے کچھ نہ کچھ فیض اس کو مل جائے گا. اور جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائے تو وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں, تو جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو. وہ بھی کیا ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کردار کی وجہ سے. کیونکہ اصل بات کردار کی ہوتی ہے, ورنہ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. تو ساری کائنات جو ہے, ساری کائنات اس کو اسلام کی ضرورت ہے. ساری کائنات کو کس کی ضرورت ہے؟ اسلام کی ضرورت ہے. اور اسلام کو حسین کی ضرورت ہے. اسلام کو حسین کی ضرورت ہے. جس طرح ساری کائنات حضور کی مرید ہے, ٹھیک ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں, حضور کی مراد ہے. اور جو حق پر ہوتا ہے نا دوستان محترم, اصل حسینی وہ ہے, اصل حسینی وہ جس کے دل میں عشق حسین بھی اور مشن حسین بھی ہو. عشق حسین بھی اور مشن بھی حسین بھی ہو. یعنی جو ہاتھ سے بھی جہاد کرتا ہو, قلم سے بھی جہاد کرتا ہو, کلام سے بھی جہاد کرتا ہو, کردار سے بھی جہاد کرتا ہو, اپنے ہر عمل سے جہاد کرتا ہو, اپنے ہر عمل سے جہاد کرتا ہو. تو جو حسینی ہے حق پہ ہے دوستان محترم, حق پہ جو ہے نا وہ اکیلا ہو کر بھی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. جو حق پہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو کر بھی صحت مندوں سے صحت مند ہوتا ہے. بات سمجھ گئے نا, غریب ہو کر بھی امیروں سے امیر ہوتا ہے, کیونکہ حق پر ہوتا ہے نا جی. کیا ہوتا ہے؟ حق پر ہوتا ہے. تو حق پر ہونا اصل کامیابی کیا ہے؟ اس کے ساتھ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اب میں آپ کو چھوٹا سا پیمانہ دیتا ہوں, آپ ذرا غور کرنا, ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم صاحب کہ مومن وہ ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے, اور صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے. اب یہ اگلی بات بڑی مشکل ہے قاری صاحب, یعنی غلط کو غلط نہیں کہنا ہم نے, صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط تو ساری دنیا کہہ رہی ہے نا جی, نہیں کہہ رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے, جیسے اب امام علی مقام کے پیچھے نمازیں پڑھنے تک 3 لاکھ آدمی تھے. کتنے تھے؟ 3 لاکھ آدمی. لیکن میدان کربلا میں کتنے کے؟ 72. اب بات ان 72 کی ہو رہی ہے, 3 لاکھ کی نہیں ہو رہی. کن کی ہو رہی ہے؟ تو حق پہ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کردار کی روح سے زندگی کی راہ تابندہ رہتی ہیں, مرنا جن کو آتا ہے وہی قومیں زندہ رہتی ہیں, اور موت سے کس کو رستگاری ہے, آج ان کی کل ہماری باری ہے. اور زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں, مردوں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں. جیو تو ایسے کہ دنیا احترام کرے, اور مرو تو ایسے کہ دشمن سلام کرے. مرو تو ایسے کہ دشمن سلام کرے. اور وہ زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے جو کبھی خود سے باہر نہیں دیکھتے, وہ زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے جو کبھی خود سے باہر نہیں دیکھتے. جن کے ہاتھوں میں ہو عزم کی مشعلیں, وہ راستے کے پتھر نہیں دیکھتے. عیب گنتے ہیں سب دوسروں کے یہاں, جھانک کر اپنے اندر نہیں دیکھتے. ہم تو قائل انوار کردار کے, ہم جسم کا سنگ مرمر نہیں دیکھتے. جسم کا سنگ مرمر نہیں دیکھتے. تو جو حق پہ ہوتے ہیں دوستان محترم, یہ ذہن میں رکھیں, وہ جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے رب ویسے ہی کر دیتا ہے. جو حق پہ ہوتے ہیں, ایک دفعہ امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے نا, باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, میرا خیال ہے آگے میں نے سنایا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اوپر سے شمر آ گیا اپنے فوجیوں کے ساتھ اور پوچھنے لگا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے, سنا کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے, آپ کے پاس بڑا علم ہے. آپ نے کہا تو پوچھنا کیا چاہتے ہو, تو یہ پوچھ دو. اس نے کہا یہ بتائیں یہ جو درخت ہے اس کے ساتھ کتنی کھجوریں لگی ہیں, کتنی کھجوریں لگی ہیں. تو امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ 1999. دیکھ کر کیا کہا؟ 1000 مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب شمر کہنے لگا میرے ساتھ فوج ہے, میں توڑوا کے گنوا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا توڑوا کے گنوا لے, مشکل نہیں ہے. اس نے توڑوا کے جب گنوائی دوستان محترم, وہ پوری 1999 نکلی. 1900
اب شمر نے پوچھا کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی کھجوریں ہیں؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا یہ پوری کیسے نکلی؟ آپ نے کہا ہم جو زبان سے نکال دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں رب ویسے ہی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اقبال نے کہا نا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا کاروں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم و دنیا میں تیری امامت، سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تم سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے، ہے تیرے زمانے کا امام برق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے۔ اور آخری یہ ایک واقعہ سنا کے، ٹھیک ہے نا، کہ پھر ایک دفعہ شمر ایک شیر کو لے کے پنجرے کے اندر آیا، شیر بھوکا تھا، کیونکہ وہ آپ کو مارنا چاہتا نہ کہیں بہانے سے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے اوپر الزام بھی نہ آئے۔ تو لے کے آیا تو اس نے آ کے کہنے لگا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی یہ دیکھو شیر اصل ہے یا کم اصل ہے، یعنی یہ پنجرے کے اندر جائیں گے نا تو وہ ان کو کھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا کیا، پنجرے کا دروازہ کھولا اور پنجرے کے اندر چلے گئے۔ اندر جب گئے نا تو شیر ان کے قدموں پہ منہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل کے آ گئے۔ تو آپ نے آ کر شمر سے کہا کہ جسے ہماری پہچان ہے وہ اصل ہے، جسے ہماری پہچان نہیں ہے وہ کم اصل ہے۔ اب دیکھیں دو باتوں میں شمر کو بھی بتا گئے کہ شمر کا خنجر گلے خشک پہ چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، بزم حق اور عشق دی ریت جگ تو بکھری ہے، نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتھے چند ہے چکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا، نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا۔ اور اب دیکھیں دوستان محترم، مجھے ایک واقعہ اور کردار کے حوالے سے یاد آ گیا کہ جب ایک دفعہ شمر نے کوئی غلطی کی تو یزید نے کیا کیا کہ اپنے فوجیوں سے کہا کہ اسے قتل کر دو، کس کو؟ شمر کو قتل کر دو۔ اب شمر اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگا، جب وہاں سے بھاگا نا تو آ کے اس نے رات کا اندھیرا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ گھر تھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے کہا مجھے پناہ دو، یزید نے میرے پیچھے بندے چھوڑے ہوئے مارنے کے لیے، آپ مجھے بچا لو۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ، آپ اندر چلے گئے، دروازہ کنڈی لگا دی۔ آپ نے اسے پوچھا کھانا شانا کھایا، تو اس کو کھانا شانا بنا کے دیا۔ ایک دن رہا، 2 دن رہا، مختصر جب تیسرے دن جانے لگا رات کو کہتا ہے بات تھوڑے حالات ٹھیک ہے، میں نکل کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے کھانا بنا کے ساتھ اس کو دیا بھی کہ سفر میں تجھے کام آئے گا، ٹھیک ہے، تو کھائے گا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو جب وہ جانے لگا دروازے کے پاس کھڑا ہو کے شمر کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے کہا جب تو آیا تھا میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا، میدان کربلا میں تو ہی سب کو میرے شہید کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، میدان کربلا میں وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کہتے ہیں نا تم وفا کرتے رہو وہ جفا کرتے رہیں گے، یہ اپنا اپنا کردار ہے، دونوں ادا کرتے رہیں گے۔ اور ابھی میں آ رہا تھا تو ویسے ہی میں پڑھ رہا تھا دکان پہ، جب ادھر آنے والا تھا تو ویسے ہی میری نظر سے 2 شعر گزرے، پڑھ رہا تھا نا، اس سے پہلے وہ میں نے نہیں پڑھے قیوم صاحب جی، اسی وقت میری نظر سے گزرے تو میں نے کہا اب تو میں جا رہا ہوں، اب ان کو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ویسے میں نے ان کو لکھ لیا، حالانکہ میں نے ہزاروں شعر یاد کیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی کل کے دور جاؤں گا سنائی دوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ میں لکھ کے اسی وقت لے آیا، میں نے کہا اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، یہاں کیا خیال ہے۔ اچھا یہ ہے اقبال کے کہ اقبال کہتا ہے اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ کر ہے اقبال، اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ کر ہے اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے، بڑی قیمت چکائی ہے حسین ابن علی نے۔ کیا شعر ہے جی قیوم صاحب۔ پھر ایک اور ہے دوسرا، کہتا ہے کروڑوں سروں کو بچاتی ہے نماز، سجدے میں جاتے ہیں جو، کروڑوں سروں کو بچاتی ہے نماز، جو بچائے نماز کو وہ سر حسین کا ہے۔
جو چاہے سبحان اللہ نماز کو غسل حسین کو غسل اللہ حسین کا ہے اور آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے واہ۔ ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے آئے۔ اور بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ دامن جو پھاڑ دوں دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رفو کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم